رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تاک راتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تاک راتیں جو ہیں یہ نہایت ہی قیمتی راتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے شب قدر کو اس کے اندر مخفی ادھر چھپا کر رکھا ہے۔ تو ان تاک راتوں کو جو ہے ضائع مت کریں، عبادت کریں، اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالی سے جو ہے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر جو ہے ندامت کا اظہار کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعائیں قبول ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو اسی سلسلے میں ایک نہایت ہی مفید، مجرب اور بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ لازماً اس وظیفے کو کر کر دیکھیں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک انمول وظیفہ ہے، لاجواب اور با کمال وظیفہ ہے۔ اس کے فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ اتنے زیادہ اس کے ثمرات ہیں، اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ تو اور یہ وظیفہ جو ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے بڑے وظیفوں سے زیادہ ہیں، اور آپ سے جو ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر کسی کا کوئی بھلا ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مشکل پریشانی دور ہو جاتی ہے آپ کے وظیفہ شیئر کرنے کی وجہ سے، تو آپ کو بھی اس کے اندر جو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، آپ کا بھی اس کے اندر حصہ ڈل جائے گا۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نوافل صرف پڑھنے ہیں، 4 رکعت نماز نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، ایک سلام کے ساتھ، یعنی کہ 4 رکعت نماز نوافل کی آپ نے نیت کر کے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں۔ یہ بعد نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان نوافل کو تہجد کے ٹائم پڑھ لیں، کیونکہ تہجد کا جو ٹائم ہے یہ رحمتوں کا ٹائم ہوتا ہے، برکتوں کا ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک طرف رمضان، دوسری طرف تہجد، میں کہتا ہوں کہ فوائد جو ہیں اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت کے اندر۔ تو یہ جو جتنی بھی دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی بھی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، آپ ان کو آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ والی آیت جو ہے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر چوتھی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ نے رب انی مغلوب فانتصر، یہ بڑی مشہور دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ جو 5 دعائیں آپ کو بتائی ہیں، 4 جو ہیں آپ نے 4 رکعتوں کے اندر پڑھنی ہے، اور 5 میں جو ہے اپنے سلام پھیرنے کے بعد پڑھنی ہے، ایک تسبیح اس کی کرنی ہے۔ یہ جو 5 آپ کو دعائیں بتائی ہیں، 5 آیات بتائی ہیں، یہ نہایت ہی پر تاثیر اور مجرب ہیں ہر طرح کی حاجات اور مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ان 4 نوافل کی برکات سے ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آفتیں دور ہوں گی، مصیبتیں بلائیں ٹل جائیں گی، حادثات سے، نقصانات سے، فسادات سے محفوظ ہو جائیں گے، دشمنوں سے محفوظ رہیں گے، ان کے شرور سے محفوظ رہیں گے، کاروبار میں ترقیوں کے لیے، جاب کے لیے، رشتوں میں اپنا اچھی جگہ رشتہ طے کروانے کے لیے، اولاد کے لیے، اگزام میں جو ہے کامیابی کے لیے،
غرض کے ہر طرح کی جائز حاجت کے لیے آپ یہ 4 نوافل پڑھ سکتے ہیں. 4 نوافل پڑھنے ہیں جس طرح آپ کو میں نے ترتیب بتائی اسی طرح. اور پھر نوافل کے بعد رب انی مغلوب فانتصر، اس آیت کی ایک تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عاجزی اور انکساری کا دعا اظہار کرتے ہوئے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے اور دعا مانگنی ہے. اور دعا جو ہے کم از کم 8 سے 10 منٹ مانگیں. دعا جو ہے کم از کم 8 سے 10 منٹ مانگے، مکمل توجہ کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے. مکمل یقین کے ساتھ مانگنا ہے. جتنا پختہ یقین ہوگا، اپنا جتنا پختہ یقین ہوگا اور خلوص ہوگا اور توجہ ہوگی انشاءاللہ العزیز، اتنی ہی جلدی اس کے اثرات جو ہیں اور فوائد جو ہیں وہ نظر آئیں گے. تو یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا انمول خزانہ ہے، ایک ایسا انمول اور لاجواب اور نایاب اور نادر نسخہ ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس کو آپ کر ضرور دیکھیں. اس وظیفے کو آپ کسی بھی طاق رات کے اندر کر سکتے ہیں. آج 25ویں کی رات ہے، آج بھی کر سکتے ہیں. 27ویں کی رات کو بھی کر سکتے ہیں. 29ویں کی رات کو بھی کر سکتے ہیں. طاق راتوں کے علاوہ بھی کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں. اور اگر رمضان کے بعد کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں. تو کسی بھی وقت، کسی بھی رات میں اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں. تو صرف 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں آپ نے ایک سلام کے بعد. یعنی کہ ایک سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. جس طرح ہم ظہر کی بعد جو ہے 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں تو ایک ہی دفعہ سلام پھیرتے ہیں. اسی طرح آپ نے جو ہے نوافل پڑھنے ہیں ایک ہی سلام، یعنی کہ 4 رکعت نماز نوافل جو ہیں اکٹھے پڑھنے ہیں اور پھر ایک ہی دفعہ سلام پھیرنا ہے. بات کو سمجھ لیں کہ یعنی کہ 4 رکعت نماز نوافل اکٹھے پڑھنے ہیں، 2 کر کے نہیں پڑھنے ہیں، اکٹھے ہی پڑھنے ہیں اور ایک ہی دفعہ سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو وظیفہ ہے لازماً اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.